يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ معزز سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشی۔ فللہ الحمد والشکر۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بدترین چیز دین کے اندر وہ نئے اعمال کا یا اس نئے اعمال کا ایجاد کرنا ہے جس کو سنت سمجھ کے عمل کیا جائے، اور ہر نیا عمل جس کو سنت سمجھ کے عمل کیا جائے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ دوستو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور نام انسان رکھا ہے، سمی الانسان لکثرۃ النسیان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا نام ہی انسان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی، لکثرۃ النسیان، انسان بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، خطاؤں کا، گناہوں کا پتلا ہے، کوئی شک نہیں۔ ہم اور آپ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کوئی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور فلاں بڑا گناہ گار ہے۔ کبھی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ گناہوں سے بالکل پاک ہیں؟ کیا آپ فرشتے ہیں کہ گناہ کرتے ہی نہیں؟ تو ہر انسان گناہ کرتا ہے، لہذا ہر انسان کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنی آخرت کی فکر اور جنت کی فکر کرنی چاہیے۔ بحیثیت انسان اگر انسان سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ گار بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آنا چاہتے ہیں تو کیا طریقے ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جس راستے پہ چل کے ایک گناہ گار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دائرے میں آ جاتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر 4 طریقے کے نہروں کا ذکر کیا ہے کہ اگر گناہ گار بندہ، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر گناہ گار بندہ ان 4 نہروں میں سے کسی نہر میں نہا لے تو ان کے گناہ دھل جائیں گے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور یہاں نہر سے مراد ظاہری نہر نہیں ہے کہ میں بیان کروں اور لوگ ڈھونڈنا شروع کر دے، دیکھتے ہیں نہر کہاں ہے، جا کے نہائیں گے۔ یہ اشارہ ہے، کنایہ ہے، کنایے کی زبان ہے کہ اس سے مراد ہے انسان وہ کام کر لے تو گویا کہ اس نہر میں نہا لیا۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کوئی آدمی اچھی کمائی کرتا ہے، ارے اس کے اوپر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی رہتی ہے، مطلب اللہ کی رحمتوں سے وہ فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ تو 4 نہریں ہیں، کنایہ ہے کہ آپ یہ عمل کر لیں، یہ کام کر لیں، کتنوں بڑا گناہ گار بندہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان 4 نہروں میں سے کسی نہر میں آپ نے غوطہ لگا لیا یا کوئی بھی کام آپ نے کر لیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے دھل دے گا، گناہوں سے پاک کر دے گا، اور آپ کا ٹھکانہ بھی ایمان والوں کی طرح جنت میں ہوگا۔ ان میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے، 3 نہریں دنیا میں اور 1 مرنے کے بعد۔ اگر یہ 3 نہیں کر سکے تو آخر میں وہ 4تھے نہر میں آپ کو غوطہ لگانا ہوگا۔ پہلی نہر کیا ہے ان میں سے؟
سب سے پہلی نہر علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان گناہگار بندہ اگر گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی نہر ہے نہر التوبہ والاستغفار، کہ انسان دنیا کے اندر گناہ کرے، گناہگار ہو، لیکن گناہ کرنے کے بعد اگر وہ کثرت توبہ کرتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر گناہوں پر توبہ اور استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے، ان کے گناہوں کو دھل کر اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ شرط ہے کہ وہ توبہ کے نہر میں غوطہ لگائے، یعنی وہ کثرت سے توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور میرے بندوں میں سے وہ بندے جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، برائیوں سے لت پت ہے، ان کی زندگی میں برائیاں بھری پڑی ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا بہت زیادہ برائی کرنے والے بندے ہیں، جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں، او یظلم نفسہ، اور اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ظالم ہے، اللہ کی عبادت نہیں کیے، گناہگار ہی گناہگار ہے، خطائیں ہی خطائیں ان کے کھاتے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم یستغفر اللہ، گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد اگر یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا ہے، اے اللہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ میں گناہگار ہوں، اے اللہ تیرے سامنے میں استغفار کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، وہ بندہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اس گناہوں کو بھی معاف کر دے گا جو گناہ اس نے دنیا کے اندر کیے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو کر، گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کر لیتا ہے، یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے ظالموں کو اللہ نے معاف کیا اور بڑے بڑے ظالم اللہ کی رحمت میں نہائے، تو اگر گناہگار بندہ بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور معاف کرنے کے بعد ایمان والوں کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وَفَمَن تَابَ يَكُ خَيْرًا لَهُ، کہ جو لوگ توبہ کر لے بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ توبہ کر لے، وَإِن تَابَ يَكُ خَيْرًا لَهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، گناہگار بندے اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا بہتر ہے، لیکن توبہ نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، توبہ نہیں کرے گا تب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی۔ تو توبہ کر لے گا تو عذاب نہیں، توبہ نہ کرے گا تب اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا۔ گویا کہ اگر توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کی نہر میں وہ نہا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھل دے گا، معاف فرما دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 80 کے اندر وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور میں غفار ہوں، معاف کرنے والا ہوں ہر اس بندے کے لیے، لمن تاب، جو مجھ سے توبہ کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ توبہ کرنے والے کے توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ توبہ کی نہر میں جا کے غوطہ لگائیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور سورہ تحریم سورہ نمبر 66
اور آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبۃ نصوحا کیا کرو، خالص توبہ اللہ سے کیا کرو، یعنی جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں سے توبہ کرو تو خالص کیا کرو، ایسی توبہ نہ ہو کہ آج توبہ کر رہے ہیں پھر کل جا کے وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں، ایسی توبہ کرو کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ غلطی نہ سرزد ہو، دوبارہ وہ غلط کام نہ کرو۔ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ تیرا رب آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے اور گناہوں کو معاف فرما کر آپ کو جنت میں داخل کر دے، اس جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کا خود فرمان ہے کہ اگر تم توبہ کر لو، عسى ربکم قریب ہے کہ تیرا رب تجھے معاف کر دے، ان یکفر عنکم سیئاتکم کہ تجھ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور گناہ معاف کرنے کے بعد ویدخلکم تم کو داخل فرما دے، کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ معلوم یہ ہوا ان 4 نہروں میں سے پہلی نہر جو نہر التوبہ والاستغفار ہے، یعنی بندہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کر کے جنت الفردوس میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور دوسری نہر گناہگار بندوں کو پاک کرنے کے لیے ہے، وہ ہے نہر الحسنات، نیکیوں کی نہر۔ انسان گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ملی، بہت مشغول ہے، توبہ کرنے کا اس کو موقع نہیں مل رہا ہے یا توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، لیکن وہ بندہ بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہے، مساجد بنوا رہا ہے، مدارس بنوا رہا ہے، بڑے بڑے خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور خوب نیکی کر رہا ہے۔ یہ جو نیکیاں کر رہا ہے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، لیکن توبہ کے بدلے وہ نیکیاں کر رہا ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیکیاں ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی، نیکیاں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، اور اس نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا کہ اور نماز قائم کرو، نماز کو پڑھتے رہو صبح اور شام، دن کے آخری اور شروع کے حصے میں۔ ان الحسنات بے شک کے نیکیاں، حسنات یذہبن السیئات آپ کی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کا فرمان، آپ نیکی کرتے رہیں گے تو نیکی برائی کو ختم کر دیں گی، نیکی برائی کو مٹاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے، اگر تمہارے پاس گناہ ہو جایا کرے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، واتبع السیئات الحسنۃ، اور تم گناہ کرنے کے بعد، برائی کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو، اچھائی کر لیا کرو، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ ملا کرو۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1980 ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد پیچھے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ کہ نیکی سے پہلے اگر گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنے کے بعد، برائی کرنے کے بعد فوراً تم نیکی کر لیا کرو، حسنہ اچھائی کر لیا کرو۔ کیوں؟ تمحوہا، اگر تم نیکی کر لو گے تو جو گناہ تم نے ابھی کیے ہیں وہ گناہ کو یہ نیکی ختم کر دے گی، اس پہ پردہ ڈال دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے ملا کرو، کیونکہ حسن اخلاق سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو بہرحال اگر نیکی کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد تو یہ وہ نہر ہے جو اگر آپ توبہ نہ بھی کیے، نیکی کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس نیکی کے بدلے اس گناہ کو مٹا دے گا۔
نیکی کے بدلے گناہ کو ختم کر دے گا۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2760/4 کتاب الایمان کی روایت ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ذات سے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقال، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمہ علی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوپر ایسا گناہ کر لیا ہے جس پر حد واجب ہو گئی ہے، یعنی مجھ پر حد لازم آ گیا ہے، اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقمہ علیہ میرے اوپر حد کو قائم کر دیجئے، یعنی مجھ کو گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نبی کے پاس آتا ہے۔ گناہ کہاں کیے تھے؟ کسی کنارے میں کیے تھے، کہیں کونے میں کیے تھے، وہاں اس گناہ کو دیکھنے والا اللہ کے علاوہ، اس بندے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے اگر آج کے دن میں گناہوں سے توبہ نہ کیا، کل مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں جلائے گا۔ اس لیے نبی کے پاس آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں، جرم کو قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا، میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس پر حد قائم ہو گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقمہ علیہ میرے اوپر حد کو نافذ کر دیجئے، یعنی مجھ کو گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ راوی حدیث کہتے قال فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، یہ آدمی آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کر لیا، میں گناہ کر لیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ کو پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایسے ایسے لوگ آتے تھے، زنا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے ایک زنا کیے، شادی شدہ ہیں، زنا کی سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا سزائے موت ہے، پتھر سے مار مار کر ہلاک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، اے اللہ کے نبی میں زانی ہوں، آپ مجھ کو گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں صحابی رسول جس کو گار گار کر پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسانوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ صحابی گناہ کر لیے، اللہ کے نبی نے پوچھا نہیں گناہ کون سا ہے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ یہ آدمی بھی نہیں بتائے کہ میرا گناہ فلاں ہے، گناہ نہیں بتائے، بس کہا اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا، یقیناً میں ظالم ہوں، یا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ صحابی حدیث کہتے ہیں فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جو گناہ کیا تھا نبی کے ساتھ وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہو گئی فلما قضى الصلاۃ، جب نماز پوری ہو گئی، جب نماز قائم کر لیے، پڑھ لیے، پھر یہ بندہ کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے نبی اصبت حدا فاقمہ علیہ، اے اللہ کے نبی میرے دل کے اندر بے چینی ہے، ایک خلبلی ہے، اے اللہ کے نبی میں پریشان ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میری گناہوں سے آپ مجھے پاک کر دیں، مجھ پر حد نافذ کر دیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا کہ کیا تو نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ وَصَلَّيْتَ مَعَنَا، کیا تو نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ نعم، ہاں اللہ کے نبی میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، جاؤ تو نے نماز پڑھی، یہ وہ نیکی ہے، تو نے نیکی کر لی، ابھی گناہ کیا تھا، گناہ کرنے کے بعد اب چونکہ تو نے یہ نیکی کر لی ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قد غفر اللہ لک یا قد غفر لک، تیرے لیے مغفرت ہے، اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا گناہگار بندہ چاہے بڑا سے بڑا ظالم ہو، لیکن یاد رکھیے گناہ جو آپ کرتے ہیں بار بار اسی گناہ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ آج گناہ کیے، شام میں توبہ کیے، پھر کل گناہ کیے، پھر توبہ کیے، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کی نہیں، توبۃ النصوحہ کرنا۔ توبۃ النصوحہ جو آپ نے سورہ تحریم کی آیت سنی، آیت نمبر 8 سورہ تحریم 60:6 سورہ نمبر، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ توبۃ النصوحہ کرو، یعنی ایک بار اگر آپ نے گناہ سے توبہ کر لیا پھر اس گناہ کے طرف گناہ کی جانب دوبارہ پلٹنا نہیں ہے۔ تو گناہگار بندہ اگر گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق نہ ملی لیکن نیکی کرتا ہے، نیکی کر رہا ہے، چاہے وہ نماز جیسی نیکی ہو،
یا زکوٰۃ ادا کرے یا نوافل صدقے کرے یا مساجد بنوائے، مدارس بنوائے، یتیموں بیواؤں کی مدد کرے، ان کے لیے یتیم خانہ بنوائے، جو بھی نیکیوں کے راستے ہیں، اگر بندہ وہ نیکی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نیکی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں گناہگاروں کے معافی کے لیے تیسری نہر ہے۔ اگر کسی کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، توبہ کرنا وقت نہیں ہے ان کے پاس، توبہ نہیں کر رہا ہے اور وہ نیکی بھی نہیں کر رہا ہے، اتنی نیکی بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ کثرت سے نیکی کرے، نیکی بھی نصیب نہیں ہے، توبہ بھی نصیب نہیں ہے، علامہ ابن قیم کہتے تو اس کے لیے تیسری نہر ہے، اور وہ تیسری نہر ہے نہر المصائب، مصیبتوں کی نہر۔ یعنی اگر کوئی نہ توبہ کر رہا ہے، گناہ گار بندہ ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا ہے اور کثرت نیکی بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک نہر اور ہے، وہ دنیا ہی میں، وہ ہے مصیبتوں کی نہر۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت دیتا ہے اور مصیبت دینے پر وہ راضی ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے اور وہ صبر کے ساتھ جمع رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5445، 5445، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، مصیبت پر جمع رہتا ہے، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہے، اے اللہ مصیبت کو دینے والا تو ہے، اے اللہ مصیبت کو دینے والا تو ہے، اے اللہ مصیبت کو ہٹانے والا تو ہے، وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے اللہ اگر مجھ کو مصیبت پہنچی ہے تو اس مصیبت سے مجھے نجات دینے والا تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر وہ صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین سمجھ لیجئے کہ اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 2396، 90/6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اذا اراد اللہ عبدا بخیر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا ہی میں اس کے انجام سے تعجیل کرتا ہے، عجلت کرتا ہے، یعنی اس کو مصیبتوں میں سے دوچار کر دیتا ہے۔ کوئی پریشانی ہوئی دنیا میں دے دیا، مصیبت ہوئی دنیا میں دے دیا، تاکہ یہ دنیا میں صبر کر لے، آخرت میں اس کو نہ جھیلنا پڑے۔ لیکن وہی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِشَرٍّ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، معلوم ہے کہ یہ بڑا شیطان ہے، یہ ہمارے پاس آئے گا نہیں، توبہ کرے گا نہیں، استغفار کرے گا نہیں، نیکی کرے گا نہیں، اور اس کا ٹھکانہ کہاں جائے گا؟ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کے امسک عنہ، اللہ رب العالمین مصیبتوں کو اس سے روک لیتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو گناہ بھی کر رہا ہے اور ایک دم مست زندگی گزر رہی ہے، ارے کبھی نہ تکلیف میں ہے نہ مصیبت میں ہے نہ اس کے پاس کوئی پریشانی آ رہی ہے اور گناہ گار بھی ہے، سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے ایک نمازی آدمی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، ہر چیز وہ سنت کے مطابق کرتا ہے، وہی بندہ پریشان رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اسی لیے اس کو مصیبت سے دوچار کیا ہے۔ لیکن جو بندہ گناہ گار ہے یہ سمجھتا ہے دیکھو آج تک ہم کو داڑھی رکھنے کی توفیق ہوئی نہیں رکھتے، دیکھو کچھ نہیں ہو رہا، اچھا کما رہے ہیں، ٹھاٹھ سے جی رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے، بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں، دیکھو لون لے رہے ہیں، سود پہ سود کھا رہے ہیں، حرام پہ حرام کھا رہے ہیں، اس کے باوجود ٹھاٹھ مار رہے ہیں، مست زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ تم ڈون ہو گئے، یہ مت سمجھو کہ تم یہاں کے ہیرو ہو گئے، نہیں، اللہ کے نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کیڑے جیسی حیثیت نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں؟ اللہ نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، تو ہے اسی لائق۔ اسی لیے اگر کوئی گناہ گار ہے اور گناہ کے باوجود وہ مست زندگی گزار رہا ہے، کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، تو وہ یہ سمجھ جائے کہ میرے ساتھ یقیناً کوئی برا معاملہ ہونے والا ہے،
جی اس کے مصیبت کو اللہ روک لیتا ہے. ثم یوافی بھی یوم القیامہ، اور پھر اس گناہوں کا بدلہ اس بندے کو کل قیامت کے دن پورا پورا دے گا. دنیا میں اگر مصیبت پال لیے، دنیا میں مصیبت آ گئی، دنیا میں صبر کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے گا، آخرت کی ہولناکی سے بچائے گا. لیکن دنیا میں اگر یہ چیز نہیں ملی تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پکڑے گا. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2390 کو 6 میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. لوگوں یاد رکھو اگر تم بڑا بدلہ پانا چاہتے ہو، بڑا اجر پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کے لیے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ان عظم الجزاء، بے شک کہ بڑا بدلہ، مع عظم البلاء، بڑی پریشانیوں کے بعد آتی ہے، بڑی پریشانیوں کے ساتھ ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ ایمان والا ہے، حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی مصیبتوں سے دوچار کر رہا ہے، مصیبتوں کی نہروں میں بار بار وہ غوطہ زن ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بڑا بدلہ دینا چاہتا ہے، اور بڑا بدلہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جنت ہے. جی جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تیسری نہر جس میں گناہگار بندے غوطہ کھا کر ڈبکی لگا کر پاک ہو جائیں گے، وہ نہر ہے نہر المصیبہ. لہٰذا اگر مصیبت آئے تو غصہ نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے سوال نہیں کرنا چاہیے اے اللہ ہم نمازی، بچے نمازی، شوہر نمازی، بیوی نمازی، ماں نمازی، باپ نمازی، اے اللہ سب لوگ اچھے ہیں، آخر یہ مصیبت میرے ساتھ کیوں؟ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے کیونکہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اس لیے آپ کو مصیبت سے دوچار کیا ہے. وگرنہ جس کو مصیبت نہیں آتی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کے گناہوں کا بدلہ مرنے کے بعد قیامت میں دے گا اس کو. اور جب قیامت میں اللہ پکڑے گا تو وہاں کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں برداشت کے باہر ہے. یہاں تو ہم برداشت کر لیں گے، اللہ مصیبت دے گا تو کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے 18 سال مصیبت میں مبتلا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو تمام نبیوں کو مصیبت ڈالنے کی؟ کیونکہ ان مصیبتوں کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ بڑا اعجاز اور بڑا انعام دینا چاہتا ہے. تو تیسری نہر ہے نہر المصائب، یعنی مصیبتوں کی نہر. مصیبت آئے تو صبر کیجئے، اللہ کا انعام سمجھ کر اس پہ برداشت کیجئے، اللہ بہتر انعام دینے والا ہے. آخری نہر ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس میں غوطہ زن ہوتا ہے. یہ 3 نہر تو آپ کو دنیا میں ہو گئی، توبہ کرنا دنیا میں نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. حسنات نیکی کرنا دنیا میں نصیب ہے، اللہ معاف کرے گا. نیکی کرتے رہیے، چاہے وہ نیکی آپ کے 1 روپے کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو، صدق دل کے ساتھ کرتے رہیے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہیے، لٹاتے رہیے. کیا پتہ کون سی نیکی آپ کو جہنم سے چرا کر جنت میں لے کے جائے، یہ سوچیے آپ. تو نیکی کرتے رہنا چاہیے. اور تیسری نہر ہے نہر المصائب، یعنی مصیبتوں کی نہر. اگر یہ 3 نہر آپ کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یعنی گنہگاروں کو ان 3 نہروں میں نہانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بلفظ دیگر یہ 3 کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو چوتھی نہر ہے اور وہ ہے نہر الجحیم، جہنم کی نہر، جو مرنے کے بعد کل قیامت میں اللہ رب العالمین آپ کو جہنم میں ڈال دے گا. گناہ کیے گناہگار ہیں، جہنم میں ڈال دے گا. اب معاملہ کیا ہوگا بھائی؟ پھر پاک کیسے ہوں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 180 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ٹکڑا ہے کہ لوگ کہیں گے ایمان والے جب جنت میں چلے جائیں گے اپنے دوستوں کو نہیں پائیں گے، تو اللہ رب العالمین سے آ کے فریاد کریں گے، یا اللہ اے ہمارے رب، ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ تھے، کانوا یصلون معنا، جو بھائی جو دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویصومون، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ویحجون، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ حج بھی کیا کرتے تھے، وہ لوگ آج جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں. ہم تو دنیا میں ساتھ نمازی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، اے اللہ وہ بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں. فکر لاحق ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے وہ بھائی تھے، کہیں گے ہاں، کہا کہ جاؤ جہنم میں دیکھو کہیں تیرے وہ بھائی جہنم میں تو نہیں ہیں. یہ ایمان والے جو جنت میں ہوں گے جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم کے دیکھیں گے جھانک کر، جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے میرے وہ بھائی گناہوں کی غلطی کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے جہنم میں ڈوبے ہوئے ہیں.
کوئی گھٹنوں تک ہوں گے ڈوبے ہوئے جلے ہوئے، کوئی ٹخنوں تک جلے ہوں گے، کوئی یہاں تک جلے ہوں گے، کوئی یہاں تک جلے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اپنے گناہوں کی بقدر جہنم میں جلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اخرجوہم من عرفتم، کہ تم جن جن کو پہچانتے ہو جو تیرے بھائی تھے، نمازی تھے، حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے تھے، لیکن گناہوں کے سبب جہنم میں چلے گئے، جاؤ اس کو نکال کر لے آؤ۔ وہ نیک بندے، ایمان والے دوست جن کو آپ نے دنیا میں دوست بنایا تھا، نماز کے لیے آتے تھے، نماز کے لیے پکڑ کر لاتے تھے، یہ ایمان والے دوست آپ کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ اللہ سے سوال کریں گے اللہ آپ نے جن کو کہا تھا میں لے آیا، آپ نے جن جن کو کہا تھا میں لے آیا، اللہ کہے گا پھر جاؤ ایک بار اور جاؤ۔ اللہ دیکھیں کتنا بڑا غفور رحیم، اور جاؤ اور دیکھو کہ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی نیکی ہو، ایمان ہو، لے آؤ اس کو بھی۔ وہ پھر جائیں گے اور ان کو بھی لے آئیں گے۔ اے اللہ تو نے جتنا کہا تھا میں نے لے آیا، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر یہ ایمان والے بھائی جنت میں لے آئیں گے۔ ایمان والوں سے دوستی کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ اگر آپ جہنم میں بھی گئے، ایمان کی بنیاد پر اگر آپ کی دوستی ہوگی، جہنم سے یہ لوگ آپ کو نکال کر جنت میں لائیں گے۔ اللہ پھر کہے گا کہ جاؤ پھر جاؤ جہنم کی طرف دیکھو، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال کر لے آؤ۔ یہ ایمان والے پھر جائیں گے اور ان تمام لوگوں کو لے کر آ جائیں گے۔ اے اللہ میں نے سارے لوگوں کو لے آیا جن جن کو تو نے کہا تھا، اے اللہ میں سب کو لے آیا۔ اللہ کہے گا ایک بار اور جاؤ، دیکھو جس کے دل میں حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر یا ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ نہر الجحیم، یہ سب سے لاسٹ میں، دنیا میں آپ کو نصیب نہیں ہوئی، آپ جہنم میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، عذاب پاتے رہیں گے۔ آخر میں جب یہ لوگ اپنے ایمان والے بھائی جب آپ کو ڈھونڈیں گے کہ میرا وہ بھائی جو نماز کو آتا تھا، وہ بھائی جو رمضان میں آتا تھا، وہ بھائی جس کے ساتھ ہم نے حج کیا تھا، یہ نظر نہیں آ رہے، تب اللہ سے سفارش کریں گے، گزارش کریں گے، تب جا کر آپ کو نکالا جائے گا۔ تو ایمان والوں کی محبت، ایمان والوں سے دوستی آپ کو جہنم سے بچائے گی۔ اور اگر آپ گناہ کیے اور یہ 3 نہروں میں نہ نہا پائے، توبہ نہ کر سکے، نیکیاں نہ کر سکے، مصیبت کو نہ ٹال سکے اور اس پر صبر نہ کر سکے، تب جا کے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن جہنم میں بھی ہمیشگی نہیں، اگر آپ کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے اور حسن خاتمہ ہوا ہے تو یقیناً یہ ایمان والے بھائی آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ تو یہ علامہ ابن قیم نے کہا یہ 4 نہریں ہیں گنہگار بندوں کو گناہوں سے دھلنے کے لیے۔ تو کوشش ہم کو یہ کرنی چاہیے، ہم سب گناہ گار ہیں، سب سے پہلے گناہ کرتے ہیں فوراً تو پیچھے نیکی کر لیا کریں، گناہ کرتے ہیں فوراً توبہ کر لیا کریں، گناہ کرتے ہیں فوراً کچھ صدقہ کر دیا کریں، نیکی کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی آپ کے اس گناہ کے لیے کفارہ بن جائے جس کو آپ بھی نہیں جانتے ہیں، زبان سے کچھ بات نکل گئی ہے، گناہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جہنم میں پہنچ گئے، آپ نے نیکی کر لیا اور یہ نیکی آپ کو وہاں سے بچا لے گی۔ تو فوراً ہم کو دنیا ہی میں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم جہنم سے آزاد کروا لیں اور اپنا انٹرانس جنت میں کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 4 باتوں پہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے حسنات اور نیکی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم تمام نوجوانوں بوڑھوں کو نمازی بنائے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو نمازی بنائے۔ اللہ ہم سب کو نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خاص طور سے ہمارے فلسطینی بھائی، وہاں کی بچیاں، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے نوجوان جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غیبی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ان کے بوڑھے بچوں جوانوں کو اللہ رب العالمین اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مصیبتوں سے دور عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی علم حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
نوکری کی تلاش میں، اے اللہ تو ان کو حلال روزی نصیب فرما، حلال نوکری نصیب فرما۔ اے اللہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے سینوں کو کشادہ کر دے، ان کے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ تو ان سب کو علم نافع عطا فرما، ہماری بہنوں کو بھی علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہیں، اے اللہ تو ان کو قرض سے نکلنے کا کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔